الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الصادقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور نام کس منہ سے تیرا لیں کہ تیرے کہلاتے، نام کس منہ سے تیرا لیں کہ تیرے کہلاتے. تیری نسبت کے تقاضوں کو بلائے ہوئے ہیں، اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، گزشتہ جمعہ کی نشست کے اندر خلیفہ اول خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زبان سے ہم نے سماعت کیا. اور آج ہم شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سماعت فرمائیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ख़ानदान के ये ऊंचे लोग आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मुंतखब किए हुए इमाम की शान को अपनी ज़ुबान से बयान फरमाया करते थे। कश्फुल गुम्मा के अंदर हुज़ूर मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला का बचा हुआ हवाला और पूरी दुनिया के अंदर सादात का जो फैज़ है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दर से बट रहा है। तो आपने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर शान अबू बकर को और शान उमर को कुरान पाक से बयान फरमाया और उन लोगों के लिए दावत फ़िक्र है कि जो नबी की आल का झंडा उठाकर असहाब पर तानाज़नी करते हैं और इनका नाम बेअदबी से लेते हैं और इनके मुताल्लिक अपने नज़रियात वो काफिराना रखते हैं और इन्हें गालियां देना अपना ईमान समझते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जिसके हाथ के अंदर मौला अली ने हाथ दिया है उस अबू बकर को रब ने कितनी मकाम और कितना शान अता फरमाया है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम मैंने जानबूझ के आज इस नशिस्त के अंदर लेना चाहा कि नबी के घर वालों के पास आओ तो वो आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान बयान करते नज़र आते हैं और जब आप सहाबा के पास जाओ तो वो नबी के घर वालों की शान बयान करते नज़र आते हैं। यानी इनका आपस में कोई तारुज़ नहीं है, आपस में कोई झगड़ा नहीं है। ये तो उन लोगों ने जिनकी कोई ज़ाती मनफ़ात है उन्होंने झगड़े तारीख के बनाए हैं और फिर उसे लोगों के अंदर आम कर दिया है। एक मुसलमान का नज़रिया सहाबा के मुतल्लिक, नबी की अज़वाज के मुतल्लिक, नबी की बेटियों के मुतल्लिक, नबी करीम की आल के मुतल्लिक वो सुच्चा और सुथरा अक़ीदा है कि जिसे भी आमिना के लाल के साथ निस्बत हुई है रब ने उसे बुलंदी अता फरमा दी है, वो ऊंचा हो गया है, वो मोहतरम हो गया है, वो इज़्ज़त वाला हो गया है। आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ़ फरमा थे तो इराक़ से एक वफ़द आपके पास आया और गुफ्तगू उन्होंने शुरू की। गुफ्तगू करते करते चूँकि वहाँ के रहने वाले वो हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक अच्छे नज़रियात नहीं रखते थे, तो वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अपने गंदे अकीदे पर मोहर लगवाना चाहते थे कि हम आपके वोटर हैं, हम आपके हामी हैं, तो आपका नज़रिया क्या है, वो उन्हें अपना नज़रिया बताना चाहते थे। तो सुनिए हज़रत अली के पोते ने उन्हें क्या जवाब इरशाद फरमाया और किस कदर खूबसूरती से कुरान पाक से शान अबू बकर उमर को बयान फरमाया है। अच्छा, उसने सवाल क्या किया, वो जो वफ़द था उन्होंने सवाल यह किया, कहने लगे फ़क़ालू फ़ी अबी बकरिम व उमर व उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो खुलाफाए सलासा के मुतल्लिक पूछ रहे थे और नाम उन्होंने इस तरह लिया कि आप अबू बकर के मुतल्लिक, उमर के मुतल्लिक और उस्मान के मुतल्लिक क्या कहते हैं। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछने लगा, हम आपके मुहिब हैं, हम आपसे प्यार करने वाले हैं, तो आप इन हस्तियों के मुतल्लिक क्या कहते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं। अला तुखबिरूनी अंतुम, तो आपने जिस वक्त सुना, लहजा आपने पहचान लिया, अंदाज आपने देख लिया, इलाका आप समझ गए कि ये बीमार लगते हैं और इन्हें सहाबा के बुग़्ज़ की बीमारी है, इसलिए खुलाफाए सलासा का नाम लेके मुझसे पूछ रहे हैं कि अबू बकर के मुतल्लिक, उस्मान के मुतल्लिक और उमर के मुतल्लिक आपका क्या नज़रिया है। तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने खूबसूरत अंदाज के अंदर, खूबसूरत पैराए के अंदर खुलाफाए सलासा की शान को बयान फरमाया। ज़रा आपका इस्तदलाल देखिएगा। सबसे पहले आपने उनके सामने सूरह हशर की एक आयत करीमा पढ़ी। उस आयत करीमा के अंदर सहाबा के
ایک گروہ کی شان کو رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا تھا۔ ذرا آئیے اس شان کے اندر جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سر فہرست آتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سر فہرست آتے ہیں۔ تو سنیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والے کو جواب کیا دیا کہ آپ کا عقیدہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے متعلق کیا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، یعنی مہاجر صحابہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، جنہوں نے اپنا مال، دولت، جائیداد، کاروبار سب کچھ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ رب کائنات نے قرآن کے اندر گھر بار چھوڑنے کی وجہ بیان فرمائی کہ کیوں وہ مکہ چھوڑ کے مدینے آگے، کیوں انہوں نے اپنے لگے کاروبار چھوڑ دیے، کیوں انہوں نے اپنی منڈیوں کو خیر باد کہہ دیا، کیوں انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور مدینے پہنچ گئے۔ رب چونکہ جانتا تھا ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر میں کہنا چاہوں کہ وہ قافلے جو مکے سے چل کے مدینہ پہنچے تھے، ان قافلوں میں سر فہرست جس ہستی کا نام آتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تو یہی ہیں، پھر ان کے نقش قدم پر لوگ مکہ سے مدینہ پہنچتے رہے۔ اچھا سنیے، رب نے قرآن کے اندر شان بیان فرمائی۔ امام زین العابدین اس شان کو اپنے انداز کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے پوچھنے والے، ابو بکر کا مقام کیا ہے، عمر کا کیا ہے، عثمان کا کیا ہے؟ کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ حشر کے اندر اللہ ان مہاجر صحابہ کی شان بیان فرماتا ہے جنہیں گھروں سے نکالا گیا، جنہیں مالوں سے بے دخل کیا گیا، گھر بار چھوڑا، مال اسباب چھوڑے، کاروبار چھوڑے۔ اچھا سب کچھ کیوں چھوڑا؟ اللہ گواہی دیتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے اور اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا۔ گھر بار کون چھوڑتا ہے؟ گھر سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ اپنا علاقہ بھلا کون چھوڑتا ہے؟ علاقے سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ کہا وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینے پہنچے تھے، کوئی مادہ پرستی نہیں تھی، کوئی دنیا کا مال و اسباب نہیں تھا، مال سارا تو وہ مکے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ وہ کیوں وہاں پر پہنچے تھے؟ اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک تو اللہ کا فضل چاہتے تھے، دوسرا اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اچھا ساتھ رب نے کیا کہا؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ گھر بار چھوڑ کے جو مدینے پہنچے ہیں، اللہ کی مدد کرنے والے اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے جتنے مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ چھوڑ کے، یہ صحابہ کے دو ہی گروہ ہیں، مہاجر صحابہ یا انصار صحابہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ دوسری جگہ پر ان لفظوں کے اندر بھی ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس مقام کے اوپر مہاجر صحابہ کی شان کو رب نے کن لفظوں کے اندر بیان فرمایا؟ فرمایا وہ جو مال چھوڑ کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، کیوں؟ رب کی رضا چاہتے تھے، رب کا فضل تلاش کر رہے تھے، رب کی مدد کرنے والے بھی تھے اور رب کے رسول کی مدد کرنے والے بھی تھے۔ اب ذرا سنیے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ایمان کی سند دیں، جیسے دور حاضر کے اندر لوگ ایمانوں کی سند بانٹتے نظر آتے ہیں، فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے۔ ایک یہ ہے کہ 14 صدیوں بعد کوئی کسی کو ایمان کی سند دے اور بولے کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ مجھے بتاؤ ان لوگوں کی سچائی کا حال کیا ہوگا جن کی سچائی کی سند رب آسمان سے نازل فرما رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تمہاری تاریخ کے جھوٹے ورق تم انہیں دیکھ کر ان ہستیوں کے اوپر کیچڑ اچھالو اور ان کے خلاف زبان درازی کرو، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو دیکھے اور ان کی طہارتوں کو دیکھے، ان کی نیتوں کو دیکھے، ان کے ارادوں کو دیکھے اور بولے قرآن کے اندر گواہ بنا کر کہ یہ گھر بار کیوں چھوڑ کے گئے ہیں مدینہ شریف کے اندر؟ یہ میری رضا چاہتے ہیں، یہ میرا فضل چاہتے ہیں، انہوں نے میری مدد کی ہے، میرے رسول کی مدد کی ہے۔
اب ذرا سنیے رب نے ان کے ایمان پر سٹیمپ کون سی لگائی؟ اولئک ھم الصادقون، اللہ کہتا ہے سارے کے سارے سچے ہیں۔ مجھے بتاؤ جن کی صداقت کی گواہیاں رب قرآن میں دے رہا ہے، ان کے سچ کے متعلق کون شک کر سکتا ہے؟ سوالی سوال کرنے آیا تھا امام زین العابدین سے، شان ابو بکر بتائیں، شان عمر بتائیں، شان عثمان بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کے متعلق؟ تو آپ نے دلیل کے طور پر سورہ حشر کی اس آیت کو پڑھا، اور آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اس عراق کے وفد سے سوال کیا، پوچھنے لگے انتم بتاؤ یہ آیت کیا تمہارے بارے میں اتری ہے؟ ابو بکر کی شان پوچھتے ہو، عمر کا مقام پوچھتے ہو، عثمان کی عزت کرامت پوچھتے ہو رب کے دربار میں، بتاؤ جس آیت کے اندر مہاجر صحابہ کی شان رب بیان فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے سارے سچے ہیں، یہ تمہارے متعلق اتری ہے؟ وہ کہنے لگے لا، نہیں ہمارے متعلق تو نہیں اتری، یہ تو قرآن اترا ہے آمنہ کے لال کے دور کے اندر، یہ تو انہی کے متعلق اترا ہے جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں۔ شان نزول پڑھ کے دیکھیے، یہ جو ہجرت کا قافلہ تھا، اس قافلے کے اندر سرے فہرست سب چھوڑ چھاڑ کے محبوب کے ساتھ چلنے والے کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سارے مہاجر صحابہ کی شان ہے، لیکن قائد تو ان مہاجروں کا ابو بکر صدیق تھا نا۔ رب شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سارے سچے تھے، میری رضا چاہتے تھے، میرا فضل چاہتے تھے، میری اور میرے رسول کی مدد کرنے والے تھے۔ اچھا جب آپ نے اس سے پوچھا نا بتا تیرے متعلق یہ شان بیان ہوئی ہے، کہنے لگا حضور میرے متعلق تو نہیں ہوئی۔ اب آپ نے ایک دوسری آیت پڑھی، جب اس نے کہا نا قالوا لا، کہنے لگا نہیں میرے متعلق یہ قرآن بیان نہیں ہوا، تو آپ نے سورہ حشر کی دوسری آیت بیان فرمائی کہ یہ مہاجر صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینے میں انصار صحابہ کے پاس گئے تھے، تو انصار صحابہ نے ان کا استقبال کیسے کیا؟ وہ بھی صحابہ تھے، یہ بھی صحابہ ہیں، ایک ہیں ہجرت کرنے والے اور ایک جن کی طرف ہجرت کی گئی، جنہوں نے استقبال کیا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کاروبار ہمارے نہیں، اتنے سارے لوگ آگے، اب ہم گزارا کیسے کریں گے؟ کسی کے 2 باغ تھے تو اس نے اپنا ایک باغ مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کا چلتا کاروبار تھا تو اس نے کہا پارٹنرشپ کر لے، آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، یعنی اتنے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا کہ رب نے انصار کی شان کے اندر بھی قرآن کو نازل فرما دیا۔ اچھا آئیے سنیے وہ کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا۔ اچھا یہ بڑا عظیم الشان قرآن کا مقام ہے، اس شہر اور ایمان میں اپنا گھر بنا لیا۔ کون؟ اچھا یہ دار ویسے گھر کو کہتے ہیں، لیکن اس آیت میں دار سے مراد مدینہ شریف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے عاشقوں کا گھر اللہ نے مدینہ بنایا ہوا ہے، ان کے دل وہاں تڑپتے ہیں، دل وہاں جڑے ہوئے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں اپنا گھر بنا دیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں ہم ایمان والے ہیں، رب نے مدینے کو سراپا ایمان بنایا ہے۔ مدینہ گھر ہے سارے عاشقوں کا اور مدینہ ایمان ہے۔ جذب القلوب کے اندر 99 نام بیان کیے گئے مدینہ شریف کی، یعنی مدینے کی عظمت ہے، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ مدینہ گھر ہے اور مدینہ ایمان ہے۔ اچھا رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کے متعلق، وہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنا گھر اور ایمان اس مدینے کو بنا لیا، تو رب کائنات نے کہا یحبون من ہاجر الیہم، اور دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ یعنی یہ جو مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے، مدینے والے جو انصار صحابہ پہلے سے موجود تھے، انہوں نے دل پہ بوجھ نہیں لیا۔ اتنے سارے بندے آ گئے، ظاہر ہے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے، کچھ بھی نہیں پاس تھا، سب کچھ انہوں نے دینا تھا، استقبال انہوں نے کرنا تھا، پروٹوکول انہوں نے دینا تھا۔ تو رب بیان کر رہا ہے، رب کہہ رہا ہے انہوں نے محبت سے انہیں قبول کیا، دل کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آیا۔
پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود شدید محتاج ہوں۔ اپنی جان سے بڑھ کر انہوں نے مہاجر صحابہ کا استقبال کیا ہے، خود محتاجی میں بھی ہیں، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا بلکہ دل سے ان آنے والوں کو قبول فرمایا ہے۔ اچھا، جس وقت انہوں نے اس انداز سے مہاجر صحابہ کو قبول فرمایا نا، تو رب نے فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہیں رب نے کامیابی کی سند عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ایک طبقہ جنہیں اللہ کہہ رہا سارے سچے ہیں، دوسرا طبقہ جو مدینے میں موجود ہیں رب کہتا ہے سارے کامیاب ہیں۔ اب امام زین العابدین نے تیسرا جس وقت سوال کیا اس بندے سے جو وفد آیا تھا، آپ نے پوچھا یہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے انتم ہم، کیا یہ تمہارے متعلق نازل ہوئی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو انصار صحابہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے قالوا لا، حضور ہمارے متعلق نازل نہیں ہوئی، ہم اس آیت کے مستحق نہیں۔ ان مہاجر صحابہ کا استقبال کرنے والے وہ انصار صحابہ تھے، انصار صحابہ کے اندر جو بھی شامل تھے وہ سارے شان والے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے متعلق نازل نہیں ہوئی، تو اب امام زین العابدین نے ایک تیسری قرآن کی آیت پڑھی۔ دیکھو تو صحیح آپ کے جو دلائل ہیں کتنے مضبوط ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو نام ان کا لیتا ہے اور کہتا ہے، راوی کہتا ہے، قرآن کی آیت نہیں پڑھتا، کوئی صحیح اتھینٹک حدیث نہیں پڑھتا، اس کے سارے بول آسمان کی ہواؤں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ایک علی کا پوتا ہے، شان ابو بکر بھی بیان کرتا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان فرماتا ہے۔ اچھا، دو آیتیں بیان کی اور پوچھا بتاؤ یہ تمہارے متعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اب آپ نے تیسری قرآن کی آیت پڑھی، قیامت تک ہم سارے اس میں آئیں گے۔ یہ جو تیسری آیت ہے نا قرآن کی، میں، آپ، بعد والے، قیامت والے، وہ سارے، ہم سب کا نظریہ ان کے متعلق کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے۔ کسی کو اتھارٹی نہیں، کسی کو اجازت نہیں، گزر جانے والے جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، بعد میں آنے والا 2 ٹکے کا بندہ ہو اور جسے سیدھی طرح نماز نہ آتی ہو، وہ ان ہستیوں کے متعلق زبان درازی کرے۔ جسے کلمہ بھی صحیح طرح نہ ڈھنگ سے آتا ہو، وہ ان ہستیوں کے متعلق۔ اور یہ یاد رکھیے گا، صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ تم عمل تولتے ہو، عمل ڈھونڈتے ہو، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی تو محبوب کے چہرے کے دیدار سے بنا کرتا ہے۔ انہوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں، تب صحابیت کا رتبہ رب نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا سنیے تیسری آیت آپ نے کیا پڑھی، وہ سب کے لیے ہے، اس میں سارے طبقات آتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، یاد رکھنے والی ہے، اور نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ ہم سب کو، تمام صحابہ اول سے لے کے آخری صحابی تک، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارے بول ہونے چاہیے، کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو ان کے بعد آئے، ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار، اور اس کے بعد اور پھر قیامت تک جو بھی آئیں گے، اچھا وہ کیا کریں گے؟ یقولون، وہ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کیا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہتے ہیں پہلا جملہ، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ ہمیں کسی کے ایمان کو کفر میں تبدیل کرنے کی اجازت ہے، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ تیسرا طبقہ بعد میں آنے والے، ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا پہلے جو گزر چکے، ایک تو ان کی بخشش کی دعا بھی مانگیں، اپنی بخشش کی دعا بھی کریں اور ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں جو حالت ایمان کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ اگلا جملہ دیکھیے گا، ہم سب کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کس نظریے پہ ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھنا۔ مجھے بتاؤ، عام ایمان والا ہو تو اس کے متعلق دل میں کینہ رکھنے کی اجازت نہیں، تو بتاؤ جن کے ایمان پر گواہیاں آسمان سے رب بیان فرما رہا ہے، ابو بکر کے متعلق کوئی کینہ رکھے، جناب عمر کے متعلق کوئی کینہ رکھے، جناب عثمان کے متعلق کوئی کینہ رکھے اور کہے میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں پکا ہوں، رب قرآن میں کہہ رہا ہے بعد میں آنے والے وہ رب کے دربار کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کے اندر ایمان والوں کے متعلق کوئی کینہ نہ رکھنا۔ یہ ہر جمعہ کے خطبے کے اندر، چونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں نا، تو ہمیں بات سمجھاؤ تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، یہ ایک خاموش اعلان ہوتا ہے، میرے سامنے بیٹھنے والوں، میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، کسی صحابی کے متعلق اپنا نظریہ گندا نہ رکھنا، اس لیے تمہارے تول بہت چھوٹے ہیں، رب نے تمہارے تولوں سے بھی بلند انہیں شان مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی حیثیت کسی کی نہیں کہ وہ زبان درازی کرے، اور اگر آپ سمجھے کہ کوئی کسی صحابی کے متعلق لفظوں میں چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور آپ اس چھیڑ چھاڑ کو وہاں پہ بند کر دیں، بھئی زبان سنبھال کے بات کر، میں اس کلام کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، چونکہ رب نے مجھے ادب والا عقیدہ اور ایمان عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کا نظریہ، بعد میں آنے والے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک تو ان کی بخشش کی دعائیں مانگے جو پہلے چلے گئے، اور دوسرا رب کے دربار میں دعا مانگے، مولا ہمارے دل میں ان کے متعلق کینہ نہ رکھنا، دشمنی نہ رکھنا۔ کیسا مسلمان ہے جو ان اونچے لوگوں کے متعلق دشمنیاں پال کے پھر سجدے کرتا ہے، وہ جن کی شان کے اندر 17 قرآن کی آیتیں اللہ نازل فرما رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 17 قرآن کی آیتیں آپ کی شان، مقام اور مرتبے کے اندر رب نے بیان فرمائی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے، کئی بار ایسا ہوا ادھر عمر نے سوچا ہے رب نے اسی طرح کا قرآن نازل فرما دیا۔ جن کی خواہشوں پر آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے ارادوں پہ رب جبریل کو بھجوا دیتا ہے، بتاؤ نا ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ اچھا، اب ذرا سنیے گا، یہ علی کے پوتے کا نظریہ ہے۔ آپ ایک ایسے بندے کو جو بغض صحابہ کا مریض تھا، جس کا نظریہ وہ تو یہ سمجھتے تھے، جو وفد آیا تھا، کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے ووٹر ہیں، یہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ویسے کہیں گے۔ امام زین العابدین نے اچھی طرح ان کی دلائی کی، 3 قرآن کی آیتیں پڑھی، پہلی مہاجر صحابہ کی شان، دوسری انصار صحابہ کی شان، اور تیسرے نمبر پر جو تیسری آیت پڑھی نا، اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ جو بعد والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں مولا پہلے والے جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق ہمارے سینے میں کینہ نہ رکھنا۔ اچھا، 2 آیتیں پہلی جو آپ نے پڑھی نا، تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی تمہارے متعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تیسری آیت جب آپ نے پڑھی تو آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ یہ تمہارے متعلق ہے یا تمہارے متعلق نہیں، بلکہ آپ نے اپنا فتویٰ دیا، کہنے لگے لستم من الذین قال اللہ۔ پہلی آیت میں نے پوچھا تھا بتاؤ تمہارے متعلق ہے، تم نے کہا نہیں۔ دوسری میں نے پوچھا تھا بتاؤ تمہارے متعلق ہے، تم نے کہا نہیں۔ اب میں نے تیسری پڑھی ہے، امام زین العابدین کہتے ہیں میرا فتویٰ سنو، پہلی بھی تمہارے متعلق نہیں تھی، دوسری بھی تمہارے متعلق نہیں تھی، اور تیسری بھی تمہارے متعلق نہیں ہے، کیونکہ تیسری بھی ان کے متعلق ہے جن کے سینے میں پہلے لوگوں کا پیار موجود ہے، جو صحابہ کا پیار رکھنے والے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی میں بیان کروں گا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ایک فرد کا اعلان ہے۔ جب روضہ رسول کے سامنے کسی نے سوال کیا ان سے کہ ابو بکر اور عمر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انہوں نے اشارہ کیا، فرمایا جو قبروں میں تو مرتبہ دیکھ رہا ہے وہی رب نے انہیں ایمان میں بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ پیر صاحب کا جملہ کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ یہ یاد رکھیے گا، صرف ایسا نہیں کہ آپ شان ابو بکر بیان کر دو، شان عمر بیان کر دو، کوئی ان کے خلاف بولتا رہے، آپ کے جی ہمیں کچھ نہ لگے، جی ہمیں لگتا ہے،
چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور ایک ایمان والے کا ایمان تب تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک وہ اپنی نسبتوں کی حفاظت نہ کرے، اس کے متعلق اپنے دل کے اندر وہ عقیدہ مضبوط نہ رکھے، کیونکہ عقیدہ اس پر ساری عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے تیسری آیت پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ آپ نے کہا سن، پہلی بھی تیرے متعلق نہیں تھی، دوسری بھی تیرے متعلق نہیں تھی، تو پہلی آیت سے بھی محروم، دوسری آیت سے بھی محروم، اور تیسری بھی تمہارے متعلق نہیں۔ اور اب آپ نے فتویٰ کیا دیا؟ فرمانے لگے اخرجو عنی فعال اللہ بکم، آپ نے فرمایا میرے دربار سے دفع ہو جاؤ، اللہ خود ہی تمہاری چمڑی اتارے گا۔ اب یہ حامی بن کے گیا تھا، ووٹر بن کے گیا تھا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اس لیے اگر ہم نام لینے کے اندر بے ادبی کریں گے تو زین العابدین ہماری سائیڈ لیں گے، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے جانچ لیا کہ اسے مرض ہے، چونکہ ڈاکٹر کو پتا چلے نا کہ فلاں مرض ہے تو ڈاکٹر اسی طرح کا علاج کرتا ہے، اور یہ ڈاکٹر کون ہے؟ یہ علی کے گھر کا پڑا ہوا ڈاکٹر ہے، علی کا پوتا ہے، کربلا کا بچا ہوا حوالہ ہے، رب نے علم کا سمندر عطا فرمایا ہے، مریض تھا ابو بکر، عمر اور عثمان کے بغض کے اندر اس کا مرض بڑا ہوا تھا۔ آپ نے 3 قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس کے مرض کا علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا میرے دربار سے اٹھ جا، کیونکہ جو ابو بکر و عمر کا کچھ نہیں لگتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرا فتویٰ ہو تو یہ مجھے واپس کر دو۔ یہ فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا فتویٰ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ چونکہ گھڑی پہ میری نگاہ گئی، وقت مکمل ہو گیا، بہت خوبصورت نظریہ ہے۔ امام باقر نے ابو بکر صدیق کے متعلق کیا کہا؟ امام جعفر صادق، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا؟ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی محبت کا دم بھر کے اگر کوئی ابو بکر و عمر کے خلاف یہاں تک ہمارے ملک کے اندر معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو غارت فرمائے، یہاں تک سرے عام کہہ دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ کافر تھے۔ مجھے بتاؤ، جو مزار میں سونے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا مقام مرتبہ تو ایک ایمان والے پہ حق تو بنتا ہے کہ وہ جسارت کرے، وہ زبان کھولے، وہ حامی ہو شان ابو بکر کا، وہ حامی ہو۔ اور میں کہتا ہوں ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح کا نہیں، یہ تاریخ کے جھوٹے جروکے ہیں جنہیں لوگ سامنے رکھتے ہیں، اور تاریخ وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں قرآن و حدیث نہیں آتا۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا، ہم نے کلمہ تاریخ کا نہیں پڑھا، ہمیں کوئی تاریخ کے حوالے نہ بتائے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں قرآن بتاؤ، 6666 آیتیں ہیں، ہمیں حدیث بتاؤ، بخاری مسلم کا حوالہ دو، صحاح ستہ کی بات کرو، کسی اور حدیث کی کتاب کی بات کرو، جو بھی اٹھا کے دیکھو گے آپ کو سارے صحابہ کے تذکرے نظر آئیں گے، ان کی شان نظر۔ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم مزید آنے والی نشست کے اندر آگے بڑھائیں گے۔